اللہ کا شکر ادا کرو، یہ نہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ دعا کو فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، بلکہ یہ شکر کرو کہ وہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ دعا کافی ہے، دعا کافی ہے ہر کوئی چیز لوٹانے کے لیے، پھر کیوں بھاگ رہے ہو نصیب کے پیچھے، کیوں زندگی سے پھر اتنا پریشان ہو۔ محبت بندے کو رب تک لے جاتی ہے، مل جائے تب بھی نہ ملے تب بھی۔ جب اللہ کی محبت دل میں سما جائے تب ہر چیز کی طلب ختم ہو جاتی ہے۔ میرا یقین ہے کہ میرا رب دوسرا دروازہ کھولے بغیر پہلا دروازہ بند نہیں کرتا۔ رب نے جو لکھ دیا ہے وہ کہیں جا نہیں سکتا۔ تمہارے دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اللہ تک پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اللہ دیری انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جاتا ہے۔ کچھ باتیں صرف اللہ کے سوا کسی کو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ کچھ دکھ صرف اللہ کو سنانے والے ہوتے ہیں۔ جس نے مقدر لکھا ہے اس کے پاس مقدر بدلنے کے بھی اختیارات ہیں۔ جو شخص سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ میں نے اللہ پر چھوڑ دیا فیصلہ آستین کے سانپوں کا۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے دنیا اور آخرت میں کبھی رسوا نہیں ہوتے۔ تمہارا رب تم سے بہت محبت کرتا ہے، اس انسان کی اوقات ہی کیا جو تم سے نفرت کرتا ہے۔ مجھے میرے رب سے مانگی ہوئی ہر دعا پر یقین ہے اور وہ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ ہمیشہ الحمدللہ کہتے رہو، بے شک وہ بہترین کرنے والا ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ کچھ باتیں صرف ہمارے اور اللہ کے بیچ رہیں تو بہتر ہے۔ مجھے اکیلے پن سے نہیں جھوٹے رشتوں سے ڈر لگتا ہے۔ اچھے اور خوبصورت تعلق کو کوئی نہ کوئی نام دے دینا چاہیے۔ بے نام رشتوں کی وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو جاتی ہے۔ جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو، تمہارے رب نے تمہاری سوچ سے بہتر تمہارے لیے سوچ رکھا ہے، اور تمہارا رب اتنا رحیم و کریم ہے کہ جب تم توبہ کرتے ہو وہ تمہارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تجھے تیرا رب بہت جلد انعام دے دے گا اور تو راضی و خوش ہو جائے گا۔ اللہ سے یقین کے ساتھ مانگا جائے تو یا وہ نصیب بدل دیتا ہے یا ہمارا دل اپنی رضا میں مطمئن کر دیتا ہے۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ خود کوشش کرتا ہے۔ فاصلوں کی فکر نہ کرو، اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، وہ تمہیں مل کر ہی رہیں گے۔ مذہب کے نام پر لوگ اتنی عبادت نہیں کرتے جتنی نفرت کرتے ہیں۔ کیا اتنا بھی نہیں سوچتے کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو؟ رشتے ہمیشہ وہی کامیاب ہوتے ہیں جو دل سے جوڑے جائیں، فرصت یا ضرورت سے نہیں۔ اور بے شک امیدوں کے پیالے اللہ کے سوا کون بھر سکتا ہے؟ اگر ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھ لیا تو یہ دنیا ہی تمہارے لیے جنت ہے۔ جو راستے ابھی تمہیں انجان لگ رہے ہیں، دیکھنا اللہ انہی راستوں سے معجزوں کا سفر شروع کر دے گا۔ صبر اور معاف کرنا اللہ کا خزانہ ہے جسے وہ اپنے بہترین بندوں کو ہی نوازتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ حضرت عمر کی شان سمجھنے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے، جو بیت المقدس ہم 100 ارب مسلمان آزاد نہیں کروا سکتے، وہ سیدنا عمر نے تنہا فتح کیا تھا۔ اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے واقف کر لو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد ہی قبول ہوں گے۔ وہ آنسو بڑا قیمتی ہے جو اللہ کے حضور گناہوں کی معافی کے لیے بہے، اور خدا ہی ہے جو ہمارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے، اور اللہ کی مدد ایسے وسیلے سے تم تک آئے گی کہ تمہیں لگے گا کہ معجزہ ہو گیا۔ مقدر لکھنے والے کے پاس مقدر بدلنے کے بھی اختیارات ہیں۔ امید جب اللہ سے لگی ہو تو ٹوٹنے کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔
جب انسان اپنی زندگی کا پہلا بے لوث سجدہ خالص اللہ کی رضامندی کے لیے کرتا ہے تو زمین پر ماتھا ٹیکتے ہی اس کے ماضی کے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں جو تم دوسروں کے ساتھ کرتے ہو خود کے ساتھ بھی سہنے کی عادت ڈال لو، کیونکہ کچھ حساب انسان کو دنیا میں ہی دینے پڑتے ہیں۔ گھبرانا نہیں، زندگی کی مشکلوں سے ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تمام دروازے اسی لیے بھی بند ہو جاتے ہیں کہ اللہ تقدیر بدلنے کے لیے تمہیں بھی ایک موقع دیتا ہے دعاؤں کے ذریعے۔ جب اللہ چاہے گا سب بدل جائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ جو مانگا جائے وہ اسی وقت مل جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو نصیب میں نہیں لکھا وہ پھر کبھی نصیب کا حصہ نہ لکھا جائے۔ بس یہ ساری وقت کی ترتیب ہے، سب کچھ اللہ کی منسوخ سازی ہے۔ تمہاری سوچے ہوئے وقت کے مطابق نہ صحیح، مگر جو بھی ہوگا تمہاری رضا کے مطابق ہی ہوگا۔ جو اب تک نہیں ہو سکا ایسا نہیں کہ اب وہ کبھی نہیں ہو پائے گا، جو اب تک مل نہیں سکا ایسا نہیں ہے کہ اب وہ کبھی مل نہیں پائے گا۔ جس منزل کا انتخاب عرش والے نے کر رکھا ہے اس تک پہنچنے سے تمہیں دنیا کا کوئی بھی راستہ روک نہیں سکتا۔ اگر سب کچھ فوراً ملنے لگے اور ہو بہو ویسا ہی ملنے لگے جیسا تم چاہتے ہو تو تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ جو چیز اللہ سے مانگ کر اللہ کو منا کر ملے اس چیز کا مزہ بن مانگے مل جانے جیسا نہیں ہوتا؟ اور اگر نیند آنکھوں میں اترنے لگے تو تم کیسے رات کے اندھیروں میں وہ سرگوشیاں سن سکو گے جو اب اللہ اور تمہارے درمیان ہوتی ہیں؟ تمہاری دعائیں سن لی گئی ہیں، مگر یہ وقت آزمائش ہے، اب کے انتظار کتنا کرتے ہو؟ اور وہ مقصد تم کبھی نہیں جان سکتے، بس تمہیں اتنا یقین رکھنا ہے کہ وہ مقصد خدا ہے، اور جو وہ جانتا ہے وہ تم کبھی نہیں جان سکتے۔ بس مطمئن رہو کہ جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، اور اس سے بہتر کوئی منصوف نہیں۔ وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے جہاں چاہے موڑ سکتا ہے، وہ زندگی کا ہر پہلو تمہارے مطابق بنا سکتا ہے، بس تم اس کی مان لو، وہ تمہاری مان جائے گا۔ تمہارا سکون بس یہ بات خود کو سمجھا لینے میں ہے کہ جو بھی ہوا اللہ کی رضا سے ہوا، اور جو بھی ہوگا اللہ کی رضا سے ہی ہوگا۔ تو اگر دل کو حقیقت پر منانا مشکل لگ رہا ہو تو اس کو منا لو جو حقیقت کو بدل سکتا ہے، اور اس کو منانے کی ایک ہی تدبیر ہے، دعا، صبر، یقین اور انتظار۔ ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت تم سے واپس یا پھر دور کیا جاتا ہے۔ پہلا سجدہ اگر اس کی چاہت کا کرو گے نا تو دوسرے سجدے میں وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا۔ جب امید یقین بن جائے تب شروع ہوتے ہیں معجزے۔ تمہیں جو بھی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرو، بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ مضبوط تو وہ ہے جو رونے کے بعد خود کو سمجھائے کہ اللہ ہے نا سب ٹھیک کر دے گا۔ کچھ دکھ کی باتیں آپ کسی سے بھی نہیں کہہ سکتے، چاہے وہ کتنا ہی عزیز ترین رشتہ ہی کیوں نہ ہو۔ وہ جانتا ہے صبر کی راہ آسان نہیں، اسی لیے وہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ مجھے سجدوں پر یقین ہے، میری دعائیں اس کے آگے ہیں جو نیتوں سے واقف ہے۔ رب کے ہو جاؤ، رب کے ہو جاؤ، وہ پوری دنیا کو تمہارا کر دے گا۔ دونوں صورتیں یقین کی ہے، کوئی اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پر ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کی رضا کے سامنے دنیا کی نہیں چلتی، جب وہ کہے گا ہو جا بے شک سب ہو جائے گا۔ جو اللہ کو ہم سفر بنا لیتے ہیں انہیں سفر کبھی خوف زدہ نہیں کرتا، اور جو اللہ سے جڑ جاتے ہیں انہیں کوئی توڑ نہیں سکتا۔ جو دعائیں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں ان کے مکمل ہونے کو کوئی موڑ نہیں سکتا۔ اللہ کریم آپ کی زندگی کے ہر لمحے کو خیر و عافیت اور خوشی نصیب کرے، رزق میں برکت نصیب فرمائے، جان و مال اور اولاد کو رحمتوں کے سائے میں رکھے، آمین۔